اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے فوراً بعد یہ 7 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ نماز کے بعد کرنے والے یہ 7 کام اللہ کو ناپسند ہیں۔ نماز کے فوراً بعد کرنے والے ان 7 کاموں سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ اللہ ان 7 کاموں کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، محترم ناظرین، نماز وہ عظیم عبادت ہے جس کے لیے انسان اپنی دنیاوی مصروفیات چھوڑ دیتا ہے، اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے اور اپنی روح کو سکون کی روشنی سے بھر لیتا ہے۔ ایک سجدہ جو انسان کو زمین سے اٹھا کر اللہ کی رحمت کے قریب لے جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی اصل امتحان نماز کے اندر نہیں بلکہ نماز کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ نماز ادا کر لیتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن پھر چند لمحوں بعد ایسے راستے پر چل پڑتے ہیں جو ان کی پوری عبادت کے اثر کو کمزور کر دیتا ہے۔ انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ جس لمحے وہ اللہ کے سامنے کھڑے تھے، اس کے بعد کے چند لمحے ان کے لیے کتنے اہم تھے۔ یاد رکھیں، نماز صرف چند حرکات کا نام نہیں ہے، یہ اللہ سے ایک تعلق، ایک وعدہ اور ایک قربت کا لمحہ ہے۔ اگر اس قربت کے فوراً بعد انسان نے کچھ ایسی غلطیاں کر لیں جو اللہ کو ناپسند ہیں تو وہ رحمت والا لمحہ ناراضی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، اب سب ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نماز کے بعد انسان کا رویہ بتاتا ہے کہ اس کی عبادت نے اس کے دل پر کتنا اثر کیا ہے۔ آج ہم ان 7 خطرناک کاموں کو جانیں گے جو میری پیاری بہنیں اور بھائیوں کو نہیں معلوم ہے، تو ویڈیو بالکل بھی اسکپ مت کریے گا۔ جو نماز کے فوراً بعد کبھی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ وہ غلطیاں ہیں جو بظاہر معمولی نظر آتی ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی حقیقت بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ تو آخر وہ 7 کام کون سے ہیں جن سے ایک مومن کو نماز کے بعد بھی بچنا چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں۔ نماز کے فوراً بعد یہ 7 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ پہلا کام نماز وہ لمحہ ہے جب ایک بندہ دنیا کے شور سے نکل کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، دل کی گہرائیوں سے اپنی کمزوریاں رکھتا ہے اور امید بھری نگاہوں سے رحمت کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس عظیم ملاقات کے فوراً بعد ایک ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں جس کا انہیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ اس زبان سے ابھی چند لمحے پہلے آپ نے اللہ سے آسانی مانگی، سکون مانگا، پریشانیوں سے نجات مانگی؟ اگر اسی زبان سے فوراً مایوسی، خوف اور ناکامی کے جملے نکلنے لگے تو یہ دل کی کیفیت کو کس طرح بدل دیتے ہیں۔ نماز کے بعد الفاظ صرف عام الفاظ نہیں ہوتے، یہ آپ کے یقین کی آواز ہوتے ہیں۔ اگر بندہ دعا کے بعد یہ کہنا شروع کر دے کہ میری مشکل کبھی حل نہیں ہوگی، میرا مسئلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، میرے حالات نہیں بدل سکتے ہیں، وہ انجانے میں اپنے ہی دل پر ناامیدی کا بوجھ ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے سامنے مانگی ہوئی دعا کے بعد سب سے خوبصورت عمل یہ ہے کہ زبان کو یقین سے نور سے روشن رکھا جائے، نہ کہ خوف کے اندھیروں سے بھر دیا جائے۔ ایک مومن کی پہچان یہ نہیں کہ اسے کبھی پریشانی محسوس نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ پریشانی کے باوجود اس کا دل اللہ کی رحمت سے جڑا رہتا ہے۔ بعض لوگ نماز کے بعد اپنی زندگی کے مسائل گنوانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے حالات کا رونا روتے ہیں، ہر طرف ناکامی ہی ناکامی دیکھتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ابھی وہ اس ذات کے سامنے سے اٹھے ہیں جس کے لیے کوئی مشکل بڑی نہیں ہے، جس کے حکم سے بند دروازے، بند راستے کھل جاتے ہیں
اور ناممکن راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کے فوراً بعد اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنے الفاظ کو ایسا زخم نہ بنائیں جو آپ کے یقین کو کمزور کر دے۔ اللہ سے خیر مانگنے کے بعد خیر کی امید رکھیں، مدد مانگنے کے بعد مدد پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ بعض اوقات انسان کی دعا سے پہلے نہیں بلکہ دعا کے بعد کی سوچ اور گفتگو اس کے دل کی کیفیت بدل دیتی ہے۔ نماز کے بعد کبھی بھول کر بھی اپنی دعا کے خلاف الفاظ نہ نکالیں، کیونکہ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو مانگنے کے بعد بھی اسی کے وعدوں پر یقین قائم رکھتا ہے۔ دوسرا کام نماز کے بعد کا وقت ایسا ہے خاموش لمحہ ہوتا ہے جہاں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، جہاں امید کے چراغ جلتے ہیں اور دل اپنی سب سے بڑی فریاد اپنے مالک کے سپرد کرتا ہے۔ لیکن اسی لمحے کے بعد ایک ایسی کمزوری انسان کے یقین کو نقصان پہنچا سکتی ہے جس کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ نماز یا دعا کے فوراً بعد بے صبری اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرنا۔ کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگ لیا، اب سب کچھ اسی وقت بدل جانا چاہیے، میری پریشانی ابھی ختم ہونی چاہیے، میری مشکل اسی لمحے دور ہو جانی چاہیے۔ لیکن جب جواب میں تھوڑی دیر آتی ہے تو دل گھبرا جاتا ہے، امید کمزور پڑنے لگتی ہے اور انسان اپنے رب کے فیصلے پر سوال اٹھانے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، دعا کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ الفاظ ختم ہوتے ہی نتیجہ فوراً سامنے آ گیا۔ دعا ایک تعلق ہے، ایک بھروسہ ہے، ایک ایسا راستہ ہے جس میں بندہ اپنی حاجات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور پھر یقین کے ساتھ انتظار کرتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تاخیر اس لیے نہیں کرتا کہ وہ سن نہیں رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اس وقت اس کے انداز اور اس کی حکمت کے ساتھ عطا کرتا ہے جو بندے کے لیے سب سے بہتر ہے۔ انسان چند لمحوں کو دیکھتا ہے لیکن اللہ پوری زندگی کے راستے جانتا ہے۔ سب سے خطرناک کیفیت یہ ہے کہ بندہ دعا کے بعد بے چینی میں یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی، شاید میری آواز اوپر تک نہیں پہنچی ہے۔ یہ سوچ دل کے اندر اس یقین کو کمزور کر دیتی ہے جس کے ساتھ بندہ اللہ کے دروازے پر آیا تھا۔ نماز کے فوراً بعد کبھی بھی بھول کر بھی جلد بازی کو اپنے دل پر غالب نہ آنے دیں۔ تیسرا کام نماز وہ عظیم لمحہ ہے جب ایک انسان اپنی کمزوریوں پر، پریشانیوں اور دل کے بوجھ کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ سجدے میں بہنے والے آنسو، خاموش دعائیں اور دل کی پکار اللہ کی رحمت سے دور نہیں رہتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات نماز کے بعد انسان خود اپنے یقین کو کمزور کرنے لگتا ہے۔ کبھی غور کریں، ایک بندہ ابھی ابھی اس ذات کے سامنے ہاتھ اٹھا کر آیا ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والی، بند راستوں کو کھولنے والی اور ناممکن کو ممکن کرنے والی ہے، لیکن چند لمحوں بعد وہی بندہ اپنے دل میں ناامیدی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ سوچنا کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہوگی، شاید میرے حالات کبھی نہیں بدلیں گے، شاید میرے لیے کوئی راستہ نہیں، ایسی سوچیں انسان کے یقین پر خاموش حملہ کرتی ہیں۔ پریشانی محسوس ہونا انسانی فطرت ہے، لیکن پریشانی کو اپنی امید کا مالک بنا دینا خطرناک ہے۔ شیطان اکثر انسان کو نماز سے نہیں روکتا بلکہ نماز کے بعد اس کے دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے جو اسے اللہ کی رحمت سے بدگمان کرنے لگتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ مانگنے کے بعد انتظار نہ کرے بلکہ فوراً مایوس ہو جائے اور اپنے رب کے وعدوں کو بھول جائے۔ یاد رکھیں، اللہ کے دروازے پر جھکنے والا خالی نہیں لوٹتا ہے۔ کبھی جواب ہماری خواہش کے مطابق آتا ہے، کبھی کسی نقصان سے بچا لیا جاتا ہے اور کبھی کسی بہتر وقت کے لیے معاملہ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ لیکن بندے کا کام یقین کا دامن چھوڑ دینا نہیں ہے۔ نماز کے فوراً بعد اپنے دل کو شک کے اندھیروں میں مت دھکیلیں۔
چوتھا کام، انسان جب نماز میں اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو وہ اپنی پریشانیاں، اپنی خواہشیں، اپنی کمزوریاں اس ذات کے حوالے کرتا ہے جو ہر چیز کا مالک ہے۔ لیکن بعض اوقات بندہ سجدے سے اٹھنے کے بعد بھی اپنے دل کو سکون نہیں دیتا ہے، بلکہ دوبارہ اسی بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا ہے۔ انسان کی ایک بڑی کمزوری ہے کہ وہ دعا میں تو کہتا ہے کہ یا اللہ، یہ معاملہ تیرے حوالے کرتی ہوں، تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، لیکن نماز کے فوراً بعد پھر اپنی سوچ، اپنی بے چینی اور اپنی تدبیروں کے ذریعے ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش ہم شروع کر دیتے ہیں۔ وہ راستے کھولنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے، لوگوں کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، حالات کو اپنی طاقت سے موڑنا چاہتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ جس رب کے سپرد کیا ہے وہ اس بندے سے کہیں زیادہ بہتر جانتا ہے کب، کیسے اور کیا عطا کرنا ہے۔ کبھی کبھی ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ نہیں ہوتی کہ مسئلہ کتنا بڑا ہے، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے کو قبول کرنے کے بجائے ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل کا یہی اضطراب انسان کے سکون کو چھین لیتا ہے۔ یاد رکھیں، توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے، بلکہ اصل توکل یہ ہے کہ کوشش کے بعد دل کو اللہ کے فیصلے کے حوالے کر دیا جائے، بندہ اپنی ذمہ داری ارادے ادا کرے لیکن نتیجے کی دوڑ اپنے رب کے ہاتھ میں چھوڑ دے۔ نماز کے فوراً بعد کبھی بھول کر بھی یہ غلطی نہ کریں۔ معاملہ سونپنے کے بعد پھر خود ہی اسے چیپنے لگیں۔ اپنی بے چینی کو اپنے یقین پر غالب نہ آنے دیں۔ جس چیز کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے اسے بار بار خوف، شک اور جلد بازی سے پکڑنے کی کوشش نہ کریں۔ کبھی کبھی اللہ کی مدد اسی وقت آتی ہے جب انسان اپنی گرفت چھوڑ کر مکمل یقین کے ساتھ کہتا ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے، میرے حق میں مجھ سے بہتر کوئی اچھا فیصلہ کرنے والا۔ پانچواں کام، انسان کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب دل دنیا کی ہر آرزو، ہر آواز سے بے نیاز ہو کر اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، جب آنکھوں سے ندامت کے آنسو نکلتے ہیں اور دل اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ وہ لمحہ اللہ کی رحمت کے بہت قریب ہوتا ہے، لیکن افسوس، کچھ لوگ اسی رحمت کے دروازے سے واپس آ کر پھر اسی اندھیرے کے راستے کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ کبھی سوچیں، ایک بندہ نماز کے بعد اپنے رب کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، دل سے شرمندگی محسوس کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ اب خود کو بدل دے گا، لیکن کچھ ہی وقت بعد وہی پرانی عادت، وہی گناہ اور وہی ماحول دوبارہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ صرف ایک غلطی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ اس عہد کو کمزور کر دیتا ہے جو بندے نے اپنے رب کے سامنے کیا تھا۔ توبہ صرف زبان سے چند الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ توبہ دل کی ایک تبدیلی، سوچ کا ایک انقلاب اور زندگی کے راستے کو بدل دینے کا نام ہے۔ بعض اوقات انسان گناہ سے نکلنا تو چاہتا ہے، لیکن ان راستوں کو نہیں چھوڑتا جو اسے دوبارہ اسی جگہ لے جاتے ہیں۔ وہ وہی صحبت رکھتا ہے، وہی ماحول اختیار کرتا ہے اور پھر حیران ہوتا ہے کہ وہ بار بار اسی کمزوری میں کیوں گر جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی رحمت بے حد وسیع ہے، لیکن اللہ کو وہ واپسی پسند ہے جس میں انسان اپنے قدموں کا رخ بدلنے کی کوشش کرے۔ صرف آنسو بہانا کافی نہیں، ان آنسوؤں کے بعد زندگی میں تبدیلی بھی ضروری ہے۔ نماز کے فوراً بعد کبھی بھول کر بھی یہ غلطی نہ کریں۔ اللہ سے معافی مانگ کر پھر اسی گناہ کے دروازے پر واپس چلے جائیں۔ جس چیز سے اللہ نے بچنے کی توفیق دی ہے اس سے دوبارہ لپٹ جانا اپنے ہی دل کو زخمی کرنا ہے۔
سچی توبہ وہ نہیں جو صرف چند لمحوں کے لیے دل نرم کر دے، بلکہ سچی توبہ وہ ہے جو انسان کی عادتیں بدل دے، اس کے فیصلے بدل دے اور اسے گناہ سے دور لے جائے، کیونکہ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو گرنے کے بعد اٹھتا ہے، غلطی کے بعد پلٹتا ہے اور اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے نفس کے خلاف جنگ لڑتا ہے۔ نماز کے بعد اپنے عہد کو کمزور نہ کرے، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اسی گناہ کی طرف واپس جانا ایک بہت بڑی محرومی بن سکتا ہے۔ چھٹا کام نماز وہ لمحہ ہے جب دل کی تھکن اترتی ہے، روح کو سکون ملتا ہے اور انسان اپنے رب کے قریب قربت کو محسوس کرتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے دنیا پیچھے رہ جاتی ہے اور بندہ رحمت کے ایسے سائے میں آ جاتا ہے جہاں دل کو روشنی ملتی ہے، لیکن اصل امتحان اکثر نماز ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کبھی انسان غور نہیں کرتا کہ ابھی جس دل سے سجدے میں جھک کر دعا کی، اپنے رب کو یاد کیا تھا، وہ چند ہی لمحوں بعد دنیا کے شور، بے مقصد اور مشغولیات اور غفلت کے پردوں میں کیسے چھپ جاتا ہے۔ زبان ذکر سے خاموش ہو جاتی ہے، دل کی نرمی کم ہونے لگتی ہے اور انسان دوبارہ اسی غفلت کی دنیا میں واپس چلا جاتا ہے۔ نماز صرف چند حرکات کا نام نہیں ہے، دل کو زندہ کرنے والا ایک روحانی لمحہ ہے۔ اگر نماز کے بعد بندہ فوراً اللہ کی یاد سے دور ہو جائے، اپنے دل کو دنیا کی پریشانیوں، خواہشوں اور غیر ضروری مصروفیات کے حوالے کر دے تو وہ اس نور کو خود اپنے ہاتھوں سے کمزور کر دیتا ہے۔ نماز کے فوراً بعد کبھی بھول کر بھی یہ غلطی نہ کریں کہ اللہ کے دربار سے نکلتے ہی اللہ کو بھول جائیں۔ جس دل کو ابھی سجدے نے نرم کیا ہے، اسے غفلت کی دھول سے دوبارہ نہ ڈھانپیں، کیونکہ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو اس کی یاد سے جڑا رہتا ہے۔ دنیا کے کام ضروری ہیں، لیکن دل کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹ جائے تو انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ نماز کے بعد اللہ کی یاد کو چند لمحے اور تھام لینا اس بات کی علامت ہے کہ بندہ صرف نماز پڑھنے والا نہیں بلکہ اپنے رب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ ساتواں کام نماز وہ عبادت ہے جو انسان کے بکھرے ہوئے دل کو دوبارہ جوڑ دیتی ہے، پریشان روح کو سکون دیتی ہے اور بندے کو اپنے رب کے قربت کا احساس دلاتی ہے۔ لیکن افسوس، کچھ لوگ اس نورانی لمحے سے نکلتے ہی دوبارہ دنیا کے شور میں ایسے گم ہو جاتے ہیں جیسے ابھی ابھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہی نہ ہوئے۔ ذرا سوچیں، جس وقت ایک بندہ نماز میں تھا، اس کا دل اللہ کی یاد میں تھا، زبان ذکر میں تھی اور روح سکون حاصل کر رہی تھی، وہی بندہ سلام پھیرتے ہی اگر فوراً دنیا کے بے مقصد دوڑ، غیر ضروری باتوں اور غفلت کے ہجوم میں چلا جائے تو وہ اپنے دل پر اترنے والی رحمت کو خود ہی کمزور کر دیتا ہے۔ نماز کے چند لمحے عام لمحے نہیں ہوتے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے۔ دنیا کے کام اپنی جگہ ضروری ہیں، لیکن نماز کے فوراً بعد چند لمحے اپنے رب کے لیے بچانا دل کی زندگی ہے۔ ذکر، دعا، استغفار اور خاموشی کے وہ لمحے انسان کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کرتے ہیں جو دن بھر کے فتنوں اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ نماز کے فوراً بعد کبھی بھول کر بھی یہ غلطیاں نہ کریں۔ اللہ کے دربار سے اٹھتے ہی اللہ کی یاد کو پیچھے چھوڑ دیں۔ جس دل نے ابھی سجدے میں سکون پایا ہے، اسے فوراً دنیا کی بے چینیوں کے حوالے نہ کریں، کیونکہ اللہ کو وہ کیفیت پسند ہے جس میں بندہ نماز کے بعد بھی اپنے رب سے جڑا رہتا ہے۔ کبھی کبھی چند لمحوں کی غفلت انسان سے وہ خزانہ چھین لیتی ہے جو اسے نماز کے ذریعے عطا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے نماز ختم ہونے کے بعد اپنے دل کو کچھ وقت اور اللہ کے قریب رکھیں، کیونکہ یہی لمحے دل کو مضبوط کرتے ہیں اور زندگی میں برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔
پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ایسے ہی ویڈیو کے لیے مجھے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر لیں، اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ضرور لکھیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ جزاک اللہ خیرا۔